رزق میں صرف خوراک ہی نہیں، وہ تمام ضروریات زندگی شامل ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن اور سہل نہیں ہوتی۔ خدا رازق ہے، مگر اس نے دنیا کو آزمائش کے اصول پر تخلیق کیا ہے۔ اس میں رزق کا معاملہ بھی آزمائش کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ کوشش اور قسمت کے پیچیدہ تعامل پر مبنی ہے، جس میں خدا کی مدد جب مناسب ہو شامل حال ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تخلیق رزق کی ذمہ داری بتائی ہے۔ ترسیل رزق کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں تخلیق رزق کی ذمہ داری کا بیان ہے، نہ کہ ترسیل رزق کی ذمہ داری کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ سپرد کیا جائے گا۔ یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترسیل رزق کے بھروسے پر بے دریغ اولاد پیدا کرنے کا استدلال کیا جاتا ہے، در حقیقت وہی آیت اس فہم کی نفی کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ خدا کا یہ ارشاد ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی ان مفلس والدین کے بارے میں ہے جو اس قدر تنگ دست تھے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مفلسی کی وجہ سے قتل کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ پھر یہ والدین بھی کسی کی اولاد ہی تھے جن کو بقدر ضرورت رزق نہیں ملا۔ اس آیت سے یہ استدلال کسی طرح درست نہیں کہ والدین کو تو بقدر ضرورت رزق نہیں ملا، مگر اولاد ہو جانے کے بعد اب دونوں کو رزق ملے گا۔ آیت کا درست مفہوم یہ ہے کہ مفلسوں کے وہ بچے جو بغیر کسی منصوبہ بندی کے پیدا ہو گئے ہیں، اب انہیں مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ جیسے کچھ روزی والدین کو ملتی ہے، انہیں بھی مل سکتی ہے، بہر صورت ان کی قسمت کا فیصلہ اب قدرت پر چھوڑ دیا جائے۔ اولاد کی پیدائش کے بعد خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ پڑے اور آدمی وسائل سے تہی ہو جائے تو الگ معاملہ ہے، لیکن اپنے وسائل کے مطابق بچے پیدا کرنے کی منصوبہ بندی انسان کے اختیار میں ہے۔ وسائل کی کمی میں مبتلا والدین اپنی مرضی سے پیدا کیے ہوئے بچوں کی پرورش میں اگر مشقتیں اٹھاتے اور تکلیفیں جھیلتے ہیں تو دوسری طرف ان کے بچے ان سے زیادہ اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ والدین نے تو یہ مشقتیں اپنے اختیار سے چنی ہوتی ہیں۔ مستقبل میں بہتری کی امید بھی انہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی امید نہ بھی ہو تو تب بھی ان کے خیال میں آخرت میں انہیں ان کی مشقتوں کا اجر مل سکتا ہے۔ لیکن بچے جو بغیر ان کی مرضی کے مفلس والدین کی تکلیفوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں، ان کو اپنے دکھوں کا کوئی مداوع معلوم نہیں ہوتا۔ ان والدین کا اپنا پیٹ کاٹ کر اولاد کو پالنا والدین کا احسان نہیں، اپنی عاقبت نہ اندیشی کی تلافی کی ناکافی کوشش ہے۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جاتے ہیں۔ کفایت شعاری کا یہ اصول وسائل کی کمیابی کے سبب سے زندگی کے ہر معاملے میں برتنا عقل مندی سمجھا جاتا ہے، مگر یہی عقل مندی وسائل کے مطابق بچے پیدا کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے میں کام میں لانا توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اس رویے کی کوئی دینی بنیاد نہیں۔ قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ کم وسائل کے حامل کثیر العیال والدین اپنی اولاد کے قتل کے اسی جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ مناسب خوراک اور علاج معالجہ کی عدم استطاعت سے جو بچے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، وہ دراصل والدین کی نادانی کے مقتول ہوتے ہیں۔ یہ تسلیم کہ معاشی نظام منصفانہ اور ہمدردانہ نہیں، غربا کی بہبود کے ریاستی اقدام تسلی بخش نہیں، مگر والدین کو اس پر کون مجبور کرتا ہے کہ اس استحصالی نظام میں وسائل سے زیادہ بچے پیدا کر لیں؟ نظام میں بہتری لانے کی قدرت اگر نہ ہو تو وسائل سے زیادہ بچے پیدا کر کے اس نظام کو ایندھن بھی کیوں مہیا کیا جائے؟ سستی مزدوری کے ذریعے سے استحصال کے امکان بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ افرادی قوت میسر ہوتی ہے، اس لیے ان کا استحصال کر کے انہیں کم تر مزدوری پر مجبور
دور کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ غربت کی چکی میں پسنے والے لاکھوں کروڑوں غریب بچوں میں سے چند ایک کی قسمت اگر چمک اٹھتی ہے تو اسے بطور مثال پیش کر دیا جاتا ہے کہ خدا چاہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچے پیدا کرنے میں تردد نہیں کرنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف دنیا کے عام معمول کے مطابق لاکھوں کروڑوں مفلس بچوں کے ہاں کوئی چمتکار نہیں ہوتا، وہ غربت کی چکی میں پستے رہ جاتے ہیں۔ ان سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جائے؟ اسی طرح امیر سے غریب ہو جانے کے واقعات بھی موجود ہیں، ان سے برعکس استدلال کیوں نہ کیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ منفرد اور غیر معمولی واقعات عمومی پیٹرن مہیا نہیں کرتے، افراد کی اکثریت کو عمومی حالات ہی پیش آتے ہیں۔ کسی بھی دوسری شے کے مقابل میں انسان سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیدائش کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے، اس کے بعد خدا پر بھروسہ کیا جائے۔ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ وہ تدبیر کے بعد کیا جائے، نہ کہ اس سے پہلے۔